کچھ لوگ امام اور مؤذن یہاں نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ دونوں اجرت لیتے ہیں، امام اور مؤذن۔ کس چیز کی اجرت لیتے ہیں؟ وقت کی یا نماز کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ۔ ایک صحابی نے جب وہ بنو سلیم کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، مہمان نوازی تو انہوں نے کی نہیں تھی، باغ کیا کہتے ہیں کوئی ہے دم کرنے والا؟ کہتے ہیں ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ بکریاں لیں گے۔ اور وہ دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی، کأنما نشط من عقال، ویسے ان کی درد دور ہوگی جیسے گرا باندھی ہوئی تھی کھل گئی۔ اب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے تو پوچھا نہیں ہے، ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں جب اللہ کے رسول کے پاس ہے، فرمایا اقسموا لی سہما، میرا بھی حصہ مجھے دو۔ دین سے روزی روٹی کمانے کی کوئی اس طرح کی فضیلت نہیں آئی ہے جو ان لوگوں نے یہ ایک دم والی حدیث پیش کرتے ہیں، اس سے نمازوں کی تنخواہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بے ایمان ہیں۔ وہ تو دم کے اوپر ہے اجرت، اس سے نمازیں پڑھانے کی تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ اس طریقے سے لیتے ہیں، اس چیز کی کوئی اس طریقے سے نہیں۔ قرآن میں تو سورہ اعراف کھولیں جا کے، جب بھی کوئی نبی دعوت پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میری قوم، میں اس دین کی تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ کہتا ہے نا، دم کی اجرت، یہ قرآن کی تعلیم دے کے اجرت ایز اے ٹیوشن فی اگر کوئی کرتا ہے میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن نمازوں کی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ حرام ہے۔ یہ پہلے اپنے مولویوں سے پوچھیں نا کہ نمازوں کی تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے سنن نسائی میں، اور امام حاکم نے بھی لی ہے اور اسے مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے۔ مجھ سے ایک کلپ میں نکل گیا تھا، صحیح مسلم میں، یہ حدیث سنن نسائی میں ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، اذان والے چیپٹر کے آگے پیچھے دیکھ لیں مل جائے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا مؤذن اس شخص کو رکھو جو اذان دینے کی اجرت نہ لے۔ اذان تو سنت ہے، نماز تو فرض ہے، جو اذان دینے کی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ یہ اسی طریقے سے ماں باپ کو اف تک مت کہو تو گالی گلوچ کر لو، مار لو، اف نہیں جب کر سکتے باقی کام نہیں ہو سکتے۔ اذان کی اجرت نہیں ہو سکتی، نماز جو فرض تھی، اذان فرض ہوتی کسی پہ دینا، کوئی بھی دے سکتا ہے، نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے۔ وہ مولوی جو پڑھا رہا ہے نا، وہ اگر نہ بھی پڑھاتا، اس کو اپنی تو پڑھنی تھی نا جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، ایک پروفیسر صاحب نے کہہ دیا کہ جتنے قرآن مجید پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں سب حرام کھاتے ہیں۔ اب ان کا فتویٰ تھا تو ظاہر ہے حلم بردباری تو اختیار کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے جس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بہت بڑے عالم تھے، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی میں ایک چھوٹی سی حدیث میں بھی سنانا چاہتا ہوں، سارا دن قرآن پڑھائے جو اور مہینے کے بعد 4000 اس کو تنخواہ ملے وہ تو حرام ہوگی، اور اگر یونیورسٹی میں، اور اتفاق سے جس نے کہا یونیورسٹی میں پڑھا دیتے، یونیورسٹی میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھائیں اور اس کا ترجمہ پڑھائیں اور 14000 لے لیں، یہ حلال ہے۔ السلام علیکم۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، میں قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوں تجوید سے، تو میں آن لائن باہر سے بچیوں کو آن لائن پڑھاتی ہوں، باہر کی بچیوں کو، اور ان سے پیسے لیتی ہوں، کیا میرا اس طرح کرنا جائز ہے؟ بہن بالکل جائز ہے، اس میں کون سی ناجائز چیز ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں قرآن پڑھا کر اس کی اجرت لے رہی ہوں تو یہ قرآن کی اجرت لینا ناجائز ہے، یہ بھی نہیں ہے، آپ بالکل اجرت لے سکتی ہیں۔ معلم کی اجرت کو فقہا نے بالکل جائز قرار دیا ہے۔ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کی تنخواہ بڑھائی، اس کا مطلب مقرر تو پہلے ہی تھی، تو کیا ان مجاہدین کو جو جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے تو ثواب نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ پیڈ ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو بالکل ملے گا، اس لیے کہ وہ جہاد تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو فارغ الذہن کر دیا ہے، یکسوئی سے صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے پھر یقیناً کچھ نہ کچھ مقرر کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ امام حضرات ہیں، اب جو امام ہیں، آئمہ ہیں، اگر یہ پیسہ کمانے میں نکل جائیں بازاروں کی طرف، نوکریوں پر، بتائیے جماعت کون کرائے گا؟ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، لوگ موجود ہیں، پتہ چلے امام صاحب تو وہاں پہ جی بھنڈیاں بیچ رہے اتوار بازار میں، تو پھر آپ خود بتائیے کہ یہ تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ جو قرآن کریم سکھاتے ہیں نا طلباء کرام کو، تو ان کی اجرت جائز ہے۔ قرآن شریف ہوم ٹیوشن پڑھا کر اجرت لینا۔ وجاہت اللہ لکی مروت سے پوچھتے ہیں، میں بچوں کو ہوم ٹیوشن میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں، کیا میرا ان سے فیس لینا
یا فیس کی ڈیمانڈ کرنا کہ میں اتنی فیس لوں گا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی جب تعلیم پہ اجرت لینا جائز ہے تو وہ اجرت طے کرنا بھی جائز ہے۔ اجرت طے اسی طرح سے کی جاتی ہے، بھائی میں اتنے پیسے لوں گا اور وہ کہیں گے نہیں ہم اتنے پیسے دیں گے، تو اس طرح سے کوئی بھی اجرت آپس میں طے کر سکتے ہیں۔ تو اجرت لینے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اجرت طے کرنے میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا، جمعہ پڑھا کے اجرت لینا، نمازیں پڑھا کے اجرت لینا، کتاب و سنت کی تعلیم دے کے اجرت لینا، وہ تو نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ ترین عمل ہے، اور اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ہیں۔ آپ نے فرمایا انا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھا کر، اس کی تعلیم دے کر، اس کو لوگوں سے سنا کر، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا کر، لوگوں کی تربیت کر کے ان کو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، شرک و بدعت سے، خرافات سے بچا کر صراط مستقیم پر چلا کر جو تم اجرت لیتے ہو، یہ سب سے زیادہ حق چیز ہے کہ تم اس پر اجرت لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے جو خطبہ دیا ہے خلافت کے ملنے کے بعد، اس خطبے کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ لفظ ضرور مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، پہلے ابو بکر اور ابو بکر کے گھر والے، ابو بکر کماتا تھا، خود بھی کھاتا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا تھا، اب ابو بکر مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہو گیا ہے، اب وہ خود کما نہیں سکتا ہے اپنے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے، اب ابو بکر بھی، اس کے بیوی بچے بھی بیت المال میں سے تنخواہ لیں گے۔